مجھے احساس ہوا ہے اس بات کا کہ میں نے شاید ایک ریڈ لائن جو ہے میں نے عبور کر دی تھی، لیکن اس کے اندر غیر مشروط معافی نہیں ہے۔ عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کے بوٹ خوب پالش کیے، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ان کو مسیحا ثابت کرنے میں لگ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ میرا قد عمران خان سے کئی گنا بڑا ہے۔ اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے یوٹیوبرز بطور تحفہ انہیں عطیہ کیے، لانڈے لپاڑے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کے دن جو ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی جو ہونے والی ہے، میرے خیال میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک شاید وہ شروع ہو چکی ہو یا ختم ہو چکی ہو، اور وہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ آج ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، مریم اورنگزیب، یہ ساری لیڈرشپ جو ہے لاہور میں آج اکٹھی ہو رہی ہے، اور لاہور میں ان لوگوں نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کون سی بڑی بات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی پوری طرح تیاری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ کل سے یہ سلسلہ لندن سے ہی جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا تھا، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کی جانب سے توہین عدالت کا جو معاملہ تھا، اس سلسلے میں جو بیان حلفی تھا وہ آج جمع کروا دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ کورٹ نے ان کو یہ کہا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے وہ زیبا چودھری صاحبہ جو جج صاحبہ ہیں ان کی کورٹ میں وہ گئے تھے معذرت کرنے کے لیے، لیکن وہ تو وہاں پہ نہیں تھیں، تو جاتے جاتے انہوں نے وہاں پہ جو ریڈر تھا میرے خیال میں اس کو انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دے دیا کہ جی ان کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں تھیں۔ اچھا، اس بیان حلفی کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا شیئر کر لیتا ہوں کہ اس میں اپنے بیان حلفی میں انہوں نے کہا کیا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو اس میں انہوں نے سٹارٹ کے اندر جو پہلا پوائنٹ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی 26 سال سے جو ہے وہ میں عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور رول آف لاء کے لیے جو ہے میری سیاسی جدوجہد ہے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر وہ جا کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی مجھے احساس ہوا ہے اس بات کا کہ میں نے شاید ایک ریڈ لائن جو ہے میں نے عبور کر دی تھی جب میں 20 اگست 2022 کو جو ہے وہ اپنی تقریر کر رہا تھا، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ جج صاحبہ کو دھمکی دینا نہیں تھا، اور اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو ہے وہ سوائے کسی لیگل ایکشن کے اور کوئی ایکشن جو ہے وہ میرے ذہن میں تھا، جبکہ ایکچولی انہوں نے اس وقت جو الفاظ کہے تھے وہ یہی تھے کہ ہم تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ اور تیسرے پوائنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پوری طرح جو ہے وہ جج صاحبہ جو ہیں ان کے سامنے پوری طرح بات ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ان سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کو یہ امپریشن ملا ہے کہ میں نے کسی قسم کی ریڈ لائن جو عبور کی ہے۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھوں گا، اور کہ کسی طور پہ بھی ایسا کوئی عنصر نہ جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ توہین کی ہے عدلیہ کی۔ پانچویں پوائنٹ میں وہ جا کے لکھتے ہیں کہ اگر یہ عدلیہ جو ہے یہ کورٹ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ مزید اقدامات کرنے چاہیے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور میں کسی طور پہ بھی جو ہے وہ عدلیہ کے معاملات کے بیچ میں جو ہے قانون کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اور چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے کورٹ کے سامنے جو ہے 22 ستمبر کو جو کچھ کہا تھا میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں، اور اپنی اسی چیز کو جو ہے وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ تو بیسکلی یہ انہوں نے اس طرح معذرت کی ہے، لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غیر مشروط معافی نہیں ہے۔ جس طرح حامد خان صاحب نے بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس دن پروسیڈنگز کے بعد انہوں نے غیر مشروط معافی ابھی بھی نہیں مانگی ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ تو بینچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو اس معاملے کے اوپر پوری طرح معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ کم از کم ضرور کہنا تھا کہ جی میں جج صاحبہ سے بھی میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ مجھے جو کہتے ہیں کرنے کو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن غیر مشروط معافی انہوں نے ابھی نہیں مانگی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف پر جو انہوں نے 10 ارب روپے ہرجانے کا ایک کیس کیا ہوا تھا، اس پہ عمران خان صاحب کی جانب سے آج دوسری دفعہ جو ہے وہ التوا جو ہے وہ مانگا گیا، اور یہ بیسکلی ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد عدنان خان صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے جب پچھلی ڈیٹ پڑی تھی تو اس میں بھی جو ہے ان کے وکیل نے جو ہے وہ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو 5000 روپے جرمانہ کر دیا گیا تھا۔ آج دوبارہ سے یہی کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میٹنگ کے اندر مصروف ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ذرا ملتوی کر دیں، تو دوبارہ آج جو ہے وہ 5000 روپے جرمانہ آج عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک اور عدالتی معاملات کی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے شہباز شریف اور دیگر وزراء کی مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک جو آئی تھی، جو 3 آڈیو لیکس آئی ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ ہے، اس میں سے ایک کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ پٹیشن جو ہے یہ فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر ممبران کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست کے ساتھ مبینہ آڈیو لیکس کی ٹرانسکرپٹ بھی لگائی گئی ہے۔ ٹرانسکرپٹ ٹرانسکرپٹ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ وہ ہوتی ہے جس کو انہوں نے خط بنا دیا تھا، یہ وہ والی نہیں ہے، میں ویسی بات کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسکرپٹ۔ جس میں خان صاحب نے کہا تھا نا ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہوتا ہے، خط کہو اس کو۔ تو اب ایک ٹرانسکرپٹ جمع کروائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد درخواست میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس میں موجودہ حکومت کی بدنیتی واضح ہے، شہباز شریف اور دیگر وزراء نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، آڈیو لیکس کی انکوائری کر کے شہباز شریف اور کابینہ کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے۔ اس درخواست میں رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق کے خلاف فوجداری کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اپنا آگے کا لائحہ عمل دیتا ہے، آرڈر کیا دیتا ہے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، انہوں نے جناب ایک انکشاف کیا ہے، کل رات کو وہ جیو کے پروگرام میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیکس ہیں نا، یہ جو 2 پارٹ جس کے آگے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکچولی بنی گالا لیکس ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں بلکہ بنی گالا لیکس ہیں۔ جس دن کی یہ آڈیوز ہیں 27 اور 28 تاریخ کو عمران خان نے پورا دن جو ہے وہ بنی گالا میں گزارا تھا۔ انہوں نے بنی گالا کو وزیر اعظم ہاؤس بنا رکھا تھا، یہ ساری پلاننگ بنی گالا میں ہوئی ہے۔ سو اب یہ نہیں پتا کہ یہ ان کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ بیسکلی بنی گالا کے اندر بگنگ ہوئی تھی یا خفیہ ڈیوائسز وہاں پہ لگی ہوئی تھیں، یہ ان کی بات سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ نیب کے ترجمان ندیم خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ڈان کے اندر یہ آئی ہے خبر، اور اس میں یہ خبر ہے کہ جناب نیب جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو فی الحال ابھی چیلنج نہیں کر رہی سپریم کورٹ میں۔ اس کی وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کی کاپی ابھی تک موصول نہیں ہوئی، کاپی موصول ہونے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سلیم صافی صاحب کا آج ایک کالم آیا ہے جنگ کے اندر، اور بڑا ہی زبردست قسم کا انہوں نے کالم لکھا ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں میرا خیال میں صرف وہ کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، تو وہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں، عمران نیازی پاکستانیوں کی نظر میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان، شوکت خانم ہسپتال بنانے والے فلاحی ورکر اور ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ ذاتی طور پر 1997 اور 2002 کے انتخابات کے دنوں میں اس سے کہیں زیادہ پاپولر تھے جتنے ان دنوں ہیں۔ اب وہ پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکن جسٹس عطا بدیال کی قیادت میں عدم اعتماد کا فیصلہ کرنے والے 5 رکنی بینچ کے مطابق، چندہ چور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، اور ذاتی سیاسی اور مالی تنازعات کے شکار بھی ہیں، لیکن تب وہ صرف پاپولر تھے اور ان کی ذات کے ساتھ کوئی تنازع جڑا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان دنوں انتخابات میں وہ چند سیٹیں بھی حاصل نہ کر سکے۔ 2002 کے انتخابات سے قبل عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کے بوٹ خوب پالش کیے، ان کی وار آن ٹیرر میں شمولیت کو سپورٹ کیا۔ ہر روز جمیمہ کو ساتھ لے کر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے، خوشامد کی خاطر نہ صرف ان کے مارشل لاء کو خوشامدید کہا بلکہ ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ تب بھی وہ پرویز مشرف اور ڈی جی ISI جنرل سے یہی التجا کرتے رہتے کہ انہیں چند درجن الیکٹیبلز عنایت کیے جائیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت اقتدار کا ہما ان کی جگہ مسلم قاف کے سر بٹھانے کا فیصلہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گجرات کے چودھریوں کے نمبر 1 دشمن بن گئے۔ ان کی قسمت اس وقت جاگی جب مسلم لیگ نون سے جھگڑے کے بعد آصف علی زرداری کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی۔ یوں 2010 سے عمران خان کو ایک تھرڈ فورس اور ایک نئے سیاسی مہرے کے طور پر کھڑا کرنے کا فیصلہ ہوا، چنانچہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ان کو مسیحا ثابت کرنے میں لگ گئے۔ ان کے حق میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے میڈیا چینلز اور اپنے زیر اثر اینکرز کو ڈیوٹیاں دی، ان کے فرینڈلی انٹرویوز ہونے لگے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ان کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسد عمر، شفقت محمود، اعظم سواتی اور اسی نوع کے لوگوں کو شامل کروایا۔ حالانکہ 2002 میں شاہ محمود قریشی نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ میرا قد عمران خان سے کئی گنا بڑا ہے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے بڑی بڑی کاروباری شخصیات کو عمران خان کا ATM بنوایا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے 2013 کے انتخابات میں ہی ان کو وزیر اعظم بنوانے کی ٹھان لی تھی، لیکن الیکشن سے کچھ عرصہ قبل
مسلم لیگ نون کی قیادت نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے ذریعے کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائیں کہ جنرل کیانی نے فوج اور ایجنسیوں کو الیکشن کے عمل سے الگ کیا۔ وزیر اعظم تو میاں نواز شریف بن گئے، لیکن مسٹر ایکس اور وائی نے ہی لندن پلان کے تحت ان کے ساتھ کنیڈین شہری طاہر القادری اور گجرات کے چودھریوں کو ملا دیا۔ مسٹر ایکس اور وائی نے ہی ان سے دھرنے کروائے۔ یہ مسٹر ایکس اور وائی ہی تھے جنہوں نے تحفظ دے کر سول نافرمانی اور پی ٹی وی پر حملے جیسے جرائم کے باوجود انہیں تحفظ فراہم کیا۔ مسٹر ایکس اور وائی نے ہی ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے نیب کو استعمال کر کے عمران کے مخالفین کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں بی آر ٹی، مالم جبہ اور سیتا وائٹ جیسے کیسز میں سزا سے بچایا۔ مسٹر ایکس اور وائی نے ہی ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد بیٹی سمیت جیل میں ڈلوایا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ڈان لیگ جیسے بے بنیاد سکینڈل بنائے۔ مسٹر ایکس اور وائی ہی عمران خان کے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو نامعلوم نمبروں سے فون کر کے ڈراتے رہے۔ مسٹر ایکس اور وائی نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ انتخابات سے قبل چیف الیکشن کمشنر سردار رضا اور سیکرٹری بابر یعقوب کے ذریعے آر ٹی ایس کو فیل کرنے کا پروگرام بنایا، اور جب الیکشن سے چند روز قبل اسی مسٹر ایکس اور وائی نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے انہیں جتوانے کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی تو وہ خوشی سے اچھلے اور اس کا کوڈ بھی زبانی یاد کیا۔ اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ان کے سوشل میڈیا ٹرولز کو شہ اور ٹریننگ دی اور اپنے یوٹیوبرز بطور تحفہ انہیں عطیہ کیے، لونڈے لپاڑے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ پھر جب مسٹر ایکس اور وائی نے سروے کے نتیجے میں اندازہ لگایا کہ عمران خان اس کے باوجود وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے پولنگ ایجنٹوں کو نکال کر خود عمران خان نیازی کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے لگوائے، جس کی وجہ سے علی زیدی اور قاسم سوری جیسے وہ لوگ بھی ایم این ایز بن گئے جو یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ اسی مسٹر ایکس اور وائی نے کراچی میں ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دلوائیں۔ ان بیچاروں نے اس دھاندلی کی فریاد بھی کی، لیکن پھر اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ایم کیو ایم کو جبراً عمران خان کی حمایت پر بھی مجبور کیا۔ دھاندلی اور دھوند سے بننے والی اسی حکومت کے بارے میں اسی مسٹر ایکس اور وائی نے میڈیا کو دبا کر مجبور کیا کہ وہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی اور الیکشن کمیشن کی واردات کا ذکر نہیں کریں گا۔ اسی مسٹر ایکس اور وائی نے زرداری کو اسمبلی میں بیٹھنے پر مجبور کر کے عمران خان کے سسٹم کو چلایا، انہیں اعتماد کا ووٹ دلوایا۔ خود عمران خان کے بقول اسمبلی سے قانون سازی کے وقت بھی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو کالے کر کے ان کا کام آسان بناتے رہے۔ جب یوسف رضا گیلانی سینٹر بنے اور عملاً 30 کے قریب پی ٹی آئی کے ممبران باغی ہو گئے تو اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے کچھ ایم این ایس کو کمروں میں، کچھ کو کنٹینروں اور کچھ کو واش رومز میں بند کیا اور صبح ڈنڈے کے زور پر ان سے عمران خان کے حق میں ووٹ دلوایا۔ آج وہ عمران خان احسان فراموشی کی انتہا کرتے ہوئے اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خالق کیا کرتا ہے اور مخلوق کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بڑا تفصیل سے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں کہ کس طرح ان کا سیاسی کریئر بنا، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا پورا سیاسی کریئر جو ہے وہ نیوٹرلٹی کے ساتھ گزرا نہیں ہے، ان کو فیورز ملتی رہی ہیں اور اس فیورز کی بنیاد کے اوپر ہی آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر یہ فیورز نہ ملی ہوتی تو آج سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ عمران خان صاحب یہاں تک پہنچے ہوتے، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، لونڈے لپاڑوں کی ایک فوج ان کو تیار کر کے دی گئی اور وہ آج تک وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان تمام لونڈے لپاڑوں کی پہچان جو ہے وہ عمران خان بن چکا ہے، وہ ان سے الگ ہو نہیں سکتے۔ اگر وہ الگ ہو گئے تو ان کا چینل دیکھنا لوگ بند کر دیں گے، حقیقت یہی ہے۔ تو اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی کئی صرف اینکرز نہیں، کئی چینلز جو ہیں وہ عمران خان کے ارد گرد لا کے کھڑے کر دیے گئے کہ بھائی آپ نے اس کو پالنا بھی ہے، آپ نے اس کو پوسنا بھی ہے، آپ نے اس کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو بیج بویا ہوا ہے وہی اب آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی پہلا بیج تو ہے نہیں، اس سے پہلے بھی اور بڑے بیج جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے پوری طرح امید ہے کہ اس طرح کے اور بھی بیج جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہوں گے، مجھے پوری طرح یقین ہے۔ خیر، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ دانیہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی تیسری بیوی ہیں، انہوں نے آج ایک باقاعدہ طور پر ایک درخواست جمع کروائی ہے، اور وہ ہے جی ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کے لیے۔ اس سے پہلے یہ عمل پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کورٹ نے اس پروسیس کو روک دیا تھا، کیونکہ ان کی جو پہلی وائف اور ان سے جو بچے ہیں انہوں نے اس پروسیس کی مخالفت کی تھی۔ اب دانیہ شاہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک نئی پٹیشن اس سلسلے میں فائل کر دی گئی ہے۔ ہم نے سوچا یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔